بھائی پوچھا ہے کہ خاتون کو طلاق ہوئی, طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوا تو شوہر نے دیکھا ہی نہیں اپنا بیٹا کیونکہ وہ ماں کے گھر تھی, اور بچہ 2 سال کا بھی اب ہو گیا ہے, باپ بالکل بھی خرچہ نہیں دے رہا, یہی ہے نا, دیکھا بھی نہیں اس نے. اب کیا چاہتی ہے وہ لڑکی کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے, بچے کو ساتھ لے جا سکتی ہے یا نہیں لے جا سکتی, یہ پوچھ رہے ہیں آپ. دیکھو پہلی بات یہ کہ خرچہ اس کے باپ پہ ہی لازم ہے, اس کے باپ کو بھی دینا پڑے گا خرچہ, کورٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے, یہ عورت کا بھی حق ہے, بچے کا بھی حق ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ خرچہ اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ عورت بچے کو باپ سے ملنے ہی نہیں دے رہی ہوتی, پھر غلط ہے, پھر ظلم ہے کہ ملنے دے نہیں رہی ہو اور خرچہ اس سے لے رہی ہو. لیکن اگر وہ ملنے دیتی ہے تو شرعن کسٹڈی کا حق ماں کے پاس ہے, گود ماں کی ملے گی اس کو, اور خرچہ کون دے گا؟ باپ دے گا. یہ مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے, آج کل اس کی بڑی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یا تو ماں پہ ظلم ہوتا ہے یا باپ پہ ظلم ہوتا ہے. لگا بندہ ایک ضابطہ ہے, قانون ہے, اور کمال کی بات ہے انگریز نے آ کے اس قانون کو چینج نہیں کیا تھا عدالتوں میں. انگریز کے دور میں جو عدالتیں تھیں زیادہ اسلامی تھیں, اب جنرل مشرف نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. تو ورنہ انگریز کے دور کا جو قانون تھا نا, مسلمانوں کے آئلی قوانین, وہ زیادہ اچھے اسلامی قوانین تھے. وہ اس میں ایک لگا بندہ, اور ہدایہ جو ہے نا ہماری فقہ کی مشہور کتاب, وہ تو ان کی یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی رہی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں, لندن میں, اب بھی شاید ہوگی وہ, تو وہی لا کے طور پر انہوں نے نافذ کی ہوئی. ہدایہ سے نا, ہدایہ سے گوروں نے بہت کچھ سیکھا ہے. کتاب القضاء جو عدالت کا باب ہے نا, گوروں نے سارا فقہ حنفی سے لیا ہے, کیونکہ دنیا میں حکومت فقہ حنفی کی زیادہ رہی ہے نا. تو جو عدالت, ظاہر ہے نماز روزہ تو وہ لیں گے نہیں, لیکن جو عدالتی قوانین ہیں وہ پھر انہوں نے بہت تبدیلیاں کی اس میں اپنے حساب سے, لیکن جو متن اٹھایا ہے, وہ جو بیس اٹھائی ہے وہ یہاں سے اٹھائی. جیسے سائنس کی بیس یہاں سے اٹھائی. آپ کو پتا ہے 300-400 سال تک سائنس کی دنیا میں جو سائنسدان گزرے ہیں, مسلم سائنسدانوں کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے. میں نے تو ابھی اپنے بھانجے کے ذمہ لگایا نڈی یونیورسٹی میں کہ وہ سارے سائنسدانوں کی لسٹ تیار کر کے لا, جب مسلمان سائنسدانوں کے عروج کا دور تھا, جب اسلام دنیا میں آیا. 400 سال تک آپ کو مسلم سائنٹسٹ ہی ملیں گے ہر فیلڈ میں, کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. یعنی ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اب تو مسلم بھی ملیں گے, ہندو بھی ملیں گے, سکھ بھی ملیں گے, لیکن دنیا نے 400-500 سال ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں آتا تھا. تو ہمارا ماضی بڑا خاندانی ماضی تھا بھائی. ہم لٹ پٹا کے جو ہے نا حکومتیں تباہ و برباد کر کے اب غلام بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تو ایسے ایسے غلامی کی زندگی, وہ کسی نے میم بنائی ہوئی تھی عمران خان نے, ہم کوئی غلام ہیں. تو ایک بیوی کا فون آیا شوہر کے پاس کہ آپ کہاں ہیں, اب تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ تو کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں. اس پہ کسی نے میم بنا کے چل, ہم کوئی غلام, تو ہم تو ہر جگہ ہی غلام ہیں بھائی. تو میں نے اس کے ذمہ لگایا کہ وہ نکالے کتابوں سے, تو وہ میں اس پہ انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن بناؤں گا تاکہ یہ احساس کمتری سے ہم نکلیں. سائنس دنیا کو سکھائی ہم نے ہے بھائی, ان کو کیا پتا تھا بیچاروں کو, یہ تو دنیا تہذیب ہی نہیں تھی ان میں. تو پھر ہماری حکومتیں ہی ختم ہو گئیں, سبھی برباد ہو گیا, تو سب کچھ ان کے پاس چلے گیا. جلدی سے بات کمپلیٹ کر لوں. تو اسی طرح یہ جو قانون ہے اسلامک لا, ان کے پاس تو کچھ بھی لا بھی نہیں تھا. بادشاہ سلامت نے جو بول دیا وہ لا بن گیا. ان کا تو یہ قانون تھا. مسلمانوں کے پاس بادشاہت تھی لیکن لا کیا تھا؟ عدالتوں میں لا تو یہی فقہ کا چلتا تھا نا, یا تو فقہ حنفی تھا یا شافی تھا, جو اسلامک لا ہے وہ چلتا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا میں, بات ہی دماغ سے. ہاں اب دیکھو اس میں ایک لگا بندہ لا ہے کہ جب بچہ 2 سال کا ہے, جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا, ہفتے میں 1 دن باپ کے پاس رہے گا. جب وہ 7 سال کا ہو گیا تو اب باپ کے پاس رہے گا, ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس رہے گا. یہاں مائیں کہتی ہیں میں کیسے بچے کو چھوڑ سکتی ہوں, تو باپ کا بھی تو حق ہے وہ کہے کہ میں کیسے بچے کو چھوڑ سکتا ہوں, کیونکہ بچپن میں بچے کو ماں کی گود کی ضرورت باپ سے زیادہ ہے. تو شریعت اس میں ترجیح کس کو دیتی ہے؟ ماں کو. جب 7 سال کا ہو گیا اب تربیت کی ضرورت, حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے, تو اس میں کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ باپ کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے ہاں طلاق کے بعد شروع ہو جاتی ہے نورا کشتی, وہ ایک کشتی شروع ہو جاتی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ نہ بچے کی وجہ سے ماں کو, سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں, نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ. تو 7 سال کے بعد بچہ باپ کے حوالے کیا جائے. اچھا 1 منٹ ذرا بیٹھ, ایک جو اہم بات میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, اچھا ہوا سوال پوچھ لیا. ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں, میجورٹی بچے کو چھین لیتی ہیں باپ سے.
کہ خرچہ بندوا دو کورٹ کے ذریعے, بچہ باپ کے حوالے نہ کرو, میں بچہ چھوڑ نہیں سکتی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس چکر میں اپنا فیوچر تباہ کر رہی ہیں.